کہ اس روپے پر کبھی خزاں نہیں آتی. دنیا کے حالات جب بدلتے ہیں، جب اقتصادی حالات وہ بہتات سے بحران کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو بڑی بڑی کروڑ پتی کمپنیوں کے بھی دیوالے پٹ جایا کرتے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں. روپے کی کوئی قدر اور قیمت نہیں رہتی. جب حکومتوں کا نظام کمزور پڑتا ہے اور کوارشن ہٹ جاتی ہے تو ٹیکس کی چوریاں شروع ہو جاتی ہیں. دینے والے اول تو دیتے نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ لینے والے کھا کے بھاگ جاتے ہیں. تو دنیا کے روپے کئی قسم کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی فضائیں ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہیں اور ان کا خون چوس جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر کوئی فضا نہیں آیا کرتی. مختلف حالات جماعت پر گزرے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 74 میں جب ساری جماعت کے مال لٹ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے خزانے بھرے جا رہے تھے، اور پہلے سے بڑھ کر بھرے جا رہے تھے. یہ درخواستیں نہیں آ رہی تھیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارے تو گھر جل گئے، ہمارے روپے معاف کیے جائیں، ہمارے چندے معاف کیے جائیں. یہ درخواستیں لوگ دے رہے تھے روتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے کہ اے ہمارے آقا دعا کریں کہ اس حال میں بھی خدا ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق بخشے. اور ہم کوئی وعدہ اپنا واپس نہیں لینا چاہتے. ہم پوری دیانتداری، پورے خلوص سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور ادا کریں گے وہ وعدے جو ہم نے کیے. صرف اتنی التجا ہے کہ آپ بھی دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، ثبات قدم عطا فرمائے، اور توفیق بخشے کہ ہم ان وعدوں کو پورا کر دیں. اس قسم کے بعض خطوط وقف جدید میں مجھے بھی آ جاتے تھے. سیالکوٹ کی ایک جماعت تھی، پوری اجڑ چکی تھی، وہاں موجود ہی نہیں رہی تھی. اور یہ دوسرے حالات کی بات ہے کہ 74 کے زمانے کی بات نہیں میں اب یہ کر رہا، یہ ایک مثال دوسری دے رہا ہوں. لیکن جہاں تک مالی بحران اور مصیبت کا ذکر تعلق ہے، وہ پوری مصیبت ان پر وارد ہو گئی تھی. ان کا اپنی عارضی ہجرت کے دوران ان کے پریزیڈنٹ کا خط آیا پہلے کہ دعا کریں چاہے ہمیں مزدوری کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، ہم یہ چندہ جو وقف جدید کا لکھایا ہوا ہے وہ ضرور ادا کریں. اور پھر سال ختم ہونے سے پہلے خوشخبری کا خط آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور ہم نے پائی پائی ادا کر دی ہے اس چندے. تو یہ وہ جماعت ہے جس پر خدا کے فضل ہیں، اور یہ خدا کے فضلوں پر خزاں نہیں آیا کرتی. خدا کے فضل دنیا کے دوسرے تمام مالی نظام سے اس طرح ممتاز ہوا کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، کھلے ہیں پھول میرے بوستان میں. تو 74 میں بھی بڑے بڑے پیارے پھول کھلے تھے قربانیوں کے، ایسے پھول جو سارے جہان کو زینت بخش سکتے تھے اگر دنیا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی. اور یہ پھول ہمیشہ کھلتے رہیں گے بوستان احمد میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بوستان پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. تو پہلا شکر کا موجب یہ تصور ہے جو ہماری روحوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دیتا ہے اور جھکائے رکھتا ہے. دوسرا ایک خاص پہلو اور بھی ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث عزیز اللہ بن العزیز کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وعدہ بھی تھا، اور وہ مالی اعانت کا وعدہ تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے انداز میں پنجابی کے کلام میں یوں فرمایا، میں تنوں اینا داں گا کہ رج جائیں گا. رجنے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کا پسخوردہ بچا کرتا ہے. جو رجے نہ، جس کا پیٹ نہ بھرے، اس کی تو طلب باقی رہ جایا کرتی ہے اور پلیٹ میں کچھ نہیں رہتا. تو رجا ہوا اپنی پلیٹ کو چھوڑ جاتا ہے، دوسرے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا منصب خلافت پر آنے کے بعد
کہ بے شمار روپیہ اللہ کے فضل سے دین نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آپ کا پسپردہ موجود ہے، اور کوئی کمی نہیں ہے ہماری لحاظ سے سلسلے کو، اور کوئی کمی خدا کے فضل سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے، میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں، کہ وہ اسی طرح جماعت کے ساتھ جاری رہے، کیونکہ خلیفہ کے بدلنے سے خلافت تو نہیں بدلا کرتی، خدا کے کام تو نہیں بدلا کرتے، دین کی ضرورتیں تو نہیں بدلا کرتی۔ اس لیے ہمیں یہ التجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو فضل تو نے جاری فرما دیا اس کو جاری رکھ، اس مزید دعا کے ساتھ کہ اے خدا تو اپنے فضل اور عطا بھی بڑھاتا چلا جا اور ہماری بھوک بھی بڑھاتا چلا جا، ہمارا مانگنے کا ظرف بھی بڑھاتا چلا جا، ان دونوں کے درمیان دوڑ شروع کر دے، اور ایک ایسی پیاری دوڑ چل پڑے خود تیری عطا کردہ، کہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دو گھوڑوں کی مثالیں دیا کرتے تھے، ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک عرب کو ایک گھوڑا بہت پیارا تھا، کیونکہ سارے عرب میں اس جیسا تیز رفتار گھوڑا کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ چور آیا اور گھوڑے کو کھول کر وہ کافی دور نکل گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا آگے جا چکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر 2 گھوڑا پکڑا اور نمبر 2 گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا شروع کیا، کیونکہ وہ ماہر تھا، اس کے مزاج سے واقف تھا، اور چور اول گھوڑے کے مزاج سے ناآشنا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ یہ اس کے قریب تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک اس کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن اچانک اس کو وہاں خیال آیا کہ اگر آج میں نے اس کو پکڑ لیا تو میرے گھوڑے کا یہ نام جو دنیا میں رہنا تھا کہ کبھی کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکا، یہ نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے اس کو کہا، جا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، اپنے گھوڑے کے نام کی خاطر، اور کسی وجہ سے نہیں، اور گھوڑے کو اس نے جانے دیا۔ بس میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ سے عرض کروں کہ تو ہماری بھوک بھی بڑھاتا چلا جا اور اپنی عطا بھی بڑھاتا چلا جا، لیکن اگر بھوک تیری عطا کے قریب پہنچ جائے تو اپنی رحمت کے صدقے اس عطا کے نام پر، جسے کبھی کسی دنیا میں کسی چیز نے شکست نہیں دی، تو اپنی عطا کو اور آگے بڑھا دینا، تاکہ یہ عطا ہمیشہ بے مثل رہے اور بے نظیر رہے، اور کوئی بھوک اس کو پکڑ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فضل جاری رکھے، اور ساتھ یہ بھی کہ بہترین خرچ کی توفیق بخشے، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ بہترین سوچ کی توفیق بخشے، بہترین فکر کی توفیق بخشے، سارے کارکن خدا کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہوں، دیانت اور امانت کے حق ادا کرنے والے ہوں، پیسے کے ساتھ دعاؤں کی اور التجاؤں کی برکتیں شامل ہوں، اور یہ روپیہ اپنی ظاہری حیثیت سے کئی گنا زیادہ برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئے، جو دنیا کے حساب میں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ تیسری خوشی کا پہلو وہ دینے والوں کی حالت سے تعلق رکھتا ہے۔ حق حلال کی کمائی اس میں شامل ہے، اہل ایمان مزدوروں کا پسینہ اس میں شامل ہے۔ ایسی محنت اور پاکیزہ محنت اس روپے میں داخل ہو چکی ہے جو ساری دنیا میں اپنی پاکیزگی کے لحاظ سے بے مثل ہے، اپنی قناعت کے لحاظ سے بے مثل ہے، اور ان پاکیزہ خیالات کے لحاظ سے بے مثل ہے جو اس محنت میں شامل رہے۔ بس اس روپے کا کسی دنیا کے دوسرے روپے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان امیروں کا فاضلہ بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کی گناہ آلود زندگی کو ترک کر کے اپنے روپے کو دنیا کی لذتوں کے حصول پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے رب کی رضا کے حصول پر خرچ کیا۔
ورنہ دنیا میں کروڑوں امیر ایسے بس رہے ہیں جو فسق و فجور کی راہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں.